شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین اور میں اپنے چینل پر اپنے سبھی سننے والوں کو ویلکم کہتی ہوں۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب، اور عید آپ لوگوں کی کیسی گزری؟ اور عید کے جو 2 دن تھے آپ لوگوں نے میرے چینل کی ہارر سٹوریز کو کتنا مس کیا، یہ بھی مجھے بتائیے گا۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ایز یوزول بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں جو میرے لسنرز نے میرے ساتھ شیئر کی ہیں۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے۔ وقاص کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ میرے کزن کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرا کزن جس کو بچپن میں ہی مدرسے میں داخل کر دیا گیا تھا، ماشاءاللہ وہ بہت زیادہ ذہین تھا، اسے حافظ قرآن بننے کا شوق تھا۔ وہ حافظ قرآن بن گیا اور اس کے بعد اس نے امامت کا کورس کیا۔ 22 سال کی عمر میں اس نے حفظ بھی کر لیا اور اپنا امامت کا کورس بھی کمپلیٹ کر لیا۔ اسے بھلوال میں جاب ملی، بہت اچھی جاب تھی مدرسے میں۔ اس نے ایز این نائب امام کے طور پر اس نے وہاں پر جوائننگ کر لی۔ جو مین بڑے امام صاحب تھے وہ بزرگ تھے، ان کے ساتھ اس نے 2-3 سال کام کیا۔ اس کے بعد جو بڑے امام صاحب تھے انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی اور وہ اپنے گھر واپس دینا چلے گئے۔ اب میرا جو کزن تھا وہ مین امام کے طور پر وہاں پر اپنے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ وہاں کے لوگ ان سے بہت محبت کرتے تھے اور بہت زیادہ عزت بھی کرتے تھے، بہت اچھے لوگ تھے وہاں کے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، پاس والا ہی ایک محلہ تھا، وہاں کی جو مسجد تھی ان کے امام صاحب کی طبیعت خراب تھی، اور ادھر جو میرے کزن تھے ان کا بھی کچھ خاص اس دن کام نہیں تھا، چھٹی تھی انہیں بھی۔ تو ان سے یہ کہا گیا کہ آپ اگر وہاں پر آ کر عشاء کی نماز پڑھا دیں تو بہت مہربانی ہوگی۔ میرے کزن دوسرے محلے میں مسجد میں عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے چلے گئے۔ جیسے ہی انہوں نے عشاء کی نماز کے فرائض پڑھائے وہ وہاں سے نکلے تو کیا دیکھتے ہیں، بہت زیادہ اندھیرا ہے، 3-4 گلیاں چھوڑ کر وہ گئے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک گلی میں وہ انٹر ہوئے تو اس کے کونے کے اوپر ایک بہت دراز قد کا کچھ کھڑا ہوا محسوس ہوا، اور جب اس میں حرکت محسوس ہوئی تو ایسا لگا کہ وہ جو کچھ بھی تھا اتنے دراز قد والا ان کی طرف پلٹا ہے۔ دیکھنے پر پتا چلا کہ وہ بہت بھیانک چہرے کی کوئی مخلوق تھی جس کا قد بہت زیادہ لمبا تھا اور آنکھیں چمک رہی تھیں۔ جو ہی اس نے میری طرف پلٹنا چاہا وہ میری طرف پلٹی، میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ میں نے فوراً سے دوسری گلی میں ٹرن لیا اور تیزی سے بھاگتا ہوا اپنی مسجد میں آ گیا۔ اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، لیکن اتنی عجیب و غریب خوفناک مخلوق کو میں نے پہلی دفعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میں نے وہاں کے علاقے کے لوگوں کو یہ کہہ دیا کہ میں معافی چاہتا ہوں، میں یہاں پر اور نہیں رک سکتا، مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم لوگوں سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کیا علاقے کے کسی شخص نے آپ سے بدتمیزی کی ہے تو ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، کیا مسئلہ آپ ہمیں بتائیں۔ جس پر میرے کزن نے انہیں صاف بتا دیا کہ میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے، یہ واقعہ پیش آیا ہے، میں اب یہاں پر نہیں رک سکتا، میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا ہوں۔ وہاں کے لوگوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، آپ 2 جمعے یہاں پر پڑھا لیں، ہم کسی نئے امام صاحب کا بندوبست کر لیں گے، پھر آپ چلے جانا۔ پھر میرے کزن نے وہاں پر 2 جمعے پڑھایا اور اس کے بعد میرے کزن وہاں سے چلے گئے۔ میرے کزن نے وہاں پر 2 جمعے پڑھائے اور اس کے بعد وہ وہاں سے واپس اپنے گھر آ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے گھر میں ہی ٹیوشن سینٹر کھول لیا اور اب وہ اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں۔ یہ میرے کزن کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا۔ اس انسان جتنا بھی بہادر ہو، جتنا بھی اسٹرانگ ہو، اللہ نہ کرے اگر کوئی بھی ایسی غیر مرئی مخلوق کسی بھی روپ میں انسان کے سامنے آ جائے اور جب اس کے تخیل میں وہ چیز ہو ہی نہ کہ اس کا انکاؤنٹر کسی ایسی مخلوق سے ہو جائے گا تو وہ گھبرا جاتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے۔ پھر جب کوئی اپنے گھر سے دور ہو، اس کے ساتھ کچھ ایسا حادثہ ہو تو اس کا ڈرنا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، وہ ڈرنا بنتا ہے، کیونکہ انسان، اللہ نے بنایا ہی انسان کو ایسا ہے، کیونکہ ہم لوگوں میں اور غیر مرئی مخلوق میں پردہ اس لیے رکھا گیا کہ ہم ان کو دیکھیں تو ہم ڈر جائیں، لیکن وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ سے ہمیشہ دعا مانگا کریں کہ کبھی بھی اللہ ہمیں ایسی مصیبت میں نہ ڈالے، اللہ ہمیں ہمیشہ ایسے حادثوں سے محفوظ رکھے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی راحیل اکرم میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ راحیل کہتے ہیں کہ
کہ میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں سکھر کا رہائشی ہوں۔ آج سے 17 سال پہلے کی بات ہے۔ میں ایک لوکل بس پر سفر کرتا ہوا سکھر سے کراچی کی طرف جا رہا تھا۔ راستہ بہت زیادہ خراب تھا۔ جس جگہ سے ہم لوگ گزر کے جا رہے تھے وہ روڈ بالکل دوبارہ سے بن رہا تھا، یعنی وہ روڈ ریپیئر ہو رہا تھا، جگہ جگہ سے اس روڈ کو توڑا گیا تھا۔ ہم لوگ جس بس پہ سوار تھے اس کے ڈرائیور نے یہ کہا کہ اس کا ایک شارٹ کٹ راستہ ہے، یعنی اس کو ہی ایک اور راستہ لگتا ہے، ہم لوگ اس کے تھرو چلے جائیں گے۔ جب اس نے اس راستے پر بس کو ٹرن کیا، وہ ایک بہت ہی جنگل بیا پان سا علاقہ تھا، سائڈوں پر بہت بڑے بڑے درخت تھے، ویرانے تھے، اور اس میں ایک کچی چھوٹی سی سڑک تھی، لیکن وہ کچی سڑک اس ٹوٹے ہوئے روڈ سے کافی زیادہ بہتر تھی۔ بس اس پر چلتی جا رہی تھی، دور دور تک ڈھونڈنے پر بھی کوئی نہیں نظر آ رہا تھا۔ شکر دوپہر تھی، ویرانہ تھا، جون جولائی کا موسم تھا، بہت شدید گرمی تھی۔ بس میں کافی زیادہ پیسنجرز بھی تھے۔ ابھی اس روڈ پر بس کو جاتے ہوئے 20 سے 25 منٹ ہی گزرے تھے۔ وہ راستہ بہت زیادہ بھیانک سا، خوفناک سا لگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جگہ ہی کوئی اور ہے۔ میں نے پہلی دفعہ زندگی میں اتنی ویران اور پرسرار جگہ دیکھی تھی۔ ایک جگہ سے بس گزر رہی تھی تو ایک دم سے بس رک گئی۔ سمجھ نہیں آئی کہ ایک دم سے بس کو کیا ہوا ہے۔ ڈرائیور نے بہت کوشش کی بس کو سٹارٹ کرنے کی، مگر بس سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ شدید گرمی تھی۔ نیچے اتر کر جب سب نے دیکھا تو کوئی ٹائر پنچر نہ ہو گیا ہو، ایسا بھی کوئی سین نہیں تھا۔ بس کے ٹائرز بالکل ٹھیک تھے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی ایک دم سے بس رک کیوں گئی۔ سارے مسافر باہر نکلے، بہت شدید گرمی تھی۔ کچھ لوگوں کے پاس پانی کی بوٹلز تھیں، بس کے اندر ایک پانی والا کولر بھی رکھا ہوا تھا۔ سب نے پانی پیا، درختوں کے نیچے سائے میں سب جا کر بیٹھ گئے۔ شدید گرمی تھی۔ میرے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا، جس سیٹ پر میں بیٹھا تھا وہاں پر ایک اور لڑکا بھی جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ میری بات چیت شروع ہو گئی۔ اس نے کہا تھوڑا سا آگے چل کے دیکھتے ہیں، شاید آبادی مل جائے۔ ہم لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئی۔ ہم لوگ چلتے چلتے پتہ نہیں کس طرف نکل آئے۔ پہلے ہمیں پیچھے سے بس نظر آ رہی تھی، شاید ہم لوگ راستہ بھول گئے یا کیا ہوا۔ ہم لوگ ایک جگہ پر چلتے گئے تو آگے سے کھیت کھلیان شروع ہو گئے، جنگل کا علاقہ ختم ہو گیا۔ مجھے اس لڑکے نے کہا کہ لگتا ہے اب آگے کوئی گاؤں ہے، کیونکہ یہ جگہ فصل ہے، ادھر ساری کھیت کھلیان ہے، تو یہاں پر انسان بھی ہوں گے۔ ہم لوگ چلتے جا رہے ہیں، آگے سے ہمیں ایک بلڈنگ نظر آئی، کافی پرانی بوسیدہ سی بلڈنگ تھی، شاید وہ کوئی سکول تھا۔ حلیہ تو کچھ اس طرح سے لگ رہا تھا کہ شاید وہ کوئی سکول ہے۔ یلو کلر کی اس کی دیواریں تھیں، بڑی پرسرار اور بہت بڑی عمارت لگ رہی تھی۔ اس کے گیٹ کے اوپر ہم نے 5 سے 6 بچوں کو کھیلتے دیکھا۔ 5-4 سال کی ایج کے بچے کھیل رہے تھے۔ ہم لوگوں نے کہا کہ لگتا ہے یہاں پر کوئی گھر ہے، تو چل کے ان سے مدد مانگ لیتے ہیں، پانی وغیرہ ٹھنڈا پی لیتے ہیں، کیونکہ پانی گرم ہو چکا تھا جو ہم لوگ پی کر آئے تھے، اور کافی آگے بھی نکل آئے تھے کہ بس خراب ہو گیا، کوئی مدد بھی لے لیں گے۔ جو ہی ہم لوگ اس بلڈنگ کی طرف بڑھے، اس کا گیٹ بند تھا۔ ابھی ہم اپنی آنکھوں سے بچوں کو کھیلتا دیکھ رہے تھے۔ مین گیٹ سے باہر کی طرف ایک بہت بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ زمانے بیت گئے، جیسے اس کو کبھی کسی نے کھولا بھی نہیں۔ بڑا سا گیٹ تھا گرے سے کلر کا، بہت زیادہ پر زنگ بھی لگا ہوا تھا۔ میرا دوست، وہ جو لڑکا تھا میرے ساتھ، کہتا کہ گیٹ کو، اس تالے کو دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ یہ کبھی کھلا ہو، پھر وہ بچے کہاں گئے؟ ہم لوگوں کو ایسا فیل ہوا تھا کہ وہ بچے گیٹ سے اندر گئے ہیں۔ ہم لوگوں نے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ دوپہر کا ٹائم، دروازہ بجایا تو ایک دم سے ایسا محسوس ہوا کہ اسی بلڈنگ کے اندر، وہ جو بھی کوئی جگہ تھی، اسی بلڈنگ کے اندر جیسے وہاں پر جھاڑو لگانے کی آواز آ رہی ہے۔ اس نے کہا لگتا ہے ادھر کوئی اور بھی دروازہ ہے، شاید بیک سائڈ پر ہو۔ ہم لوگوں نے ٹرن لیا، کافی زیادہ آگے گئے، پیچھے سے پلٹ کر دیکھا، چاروں طرف سے گھوم کر آئے، کوئی دروازہ نہیں تھا۔ گیٹ کا حالات ایسے تھے کہ جیسے کبھی کھلا ہی نہیں۔ پھر واپس آئے وہاں سے چل کے۔ پیچھے 2 کھڑکیاں تھی بہت بڑی بڑی، اور ان کے آگے بھی نیٹ لگی ہوئی تھی ساری، یعنی وہ بھی کھلنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔
اندر سے آوازیں آ رہی تھی. ہم لوگوں نے 1 سے 2 دفعہ ونڈو کے باہر بھی کھڑے ہو کر کہا کہ ادھر کوئی ہے تو ہماری مدد کریں. پھر ہم لوگ مین گیٹ پر آگے سارا اس جگہ کو گھوم کے پھر واپس آگے. اس کی بیک سائڈ پر بھی بہت ویرانہ تھا. پھر تو جب دوبارہ آگے آئے تو ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ لوگ اندر باتیں کر رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی باتیں کیا کر رہے ہیں. ہم نے پھر دروازہ نوک کیا. ایک دم سے اندر ایک عورت کی آواز ہے کہ کون ہے باہر. ہم نے اسے کہا کہ ہم لوگ مسافر ہیں, ہم لوگوں کی بس خراب ہو گئی ہے, ہمیں مدد چاہیے, ہم لوگوں کی مدد کریں. 2-3 منٹ کوئی آواز نہیں آئی. ہم نے پھر کہا کہ ہماری مدد کریں. اندر سے آواز آئی, چلے جاؤ یہاں سے. ہم لوگوں کو بڑا عجیب لگا. اتنے میں ایک دم سے جو اس بلڈنگ کی دیوار تھی اس کے اوپر سے ایک بچے نے جھانکا. بچے کا جو چہرہ تھا بڑا ہی عجیب سا لگ رہا تھا, خوفناک سا. بڑی بڑی آنکھیں تھیں, سر پہ بال نہیں تھے, ایسا لگ رہا تھا اس کی آئی برو بھی نہیں ہے. بچے نے دیکھ کر ہماری طرف مسکرانا شروع کر دیا. ایک دم سے بچہ نیچے اتر گیا دیوار سے نا. دروازہ کھل گیا. ہم لوگ اندر گئے. صحن میں کچھ بھی نہیں تھا. بہت بڑا صحن تھا, اس میں درخت لگے ہوئے تھے بہت بڑے بڑے. صحن کے سینٹر میں ایک پیپل کا پرانا درخت تھا. اس کے نیچے ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی. اس عورت نے کالے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور گھونگھٹ نکالا ہوا تھا. میں نے اس لڑکے کی طرف دیکھا بھی, یہاں سے جھاڑو لگنے کی آواز آ رہی تھی. ادھر تو اتنا پتے اور اتنا جیسے لگ رہا تھا کہ وہاں پر کبھی کوئی چلا بھی نہیں ہے, اتنی مٹی تھی فرش کے اوپر. ہم لوگوں نے اسے کہا کہ ہمیں یہ لگا شاید کوئی پردے دار خاتون نہ ہو, ہم اندر کیسے. ہمیں اس بچے نے کہا کہ اندر آ جاؤ. تب ہم لوگ اندر گئے تھے تو سامنے پرانے پیپل کے درخت کے نیچے ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی. ہم نے اسے کہا کہ ہماری مدد کر دیں, ہم لوگوں کی گاڑی خراب ہو گئی ہے. وہ کوئی جواب ہی نہیں دے رہی تھی, عجیب و غریب انداز میں بات کر رہی تھی. اتنے میں وہ جو بچہ ہمیں اندر لے کر آیا, ہم لوگوں کے ساتھ تک چل کے آیا, وہ جو دوسرا لڑکا تھا, طاہر تھا اس کا نام. طاہر نے پیچھے پلٹ کر دیکھا, کوئی بچہ نہیں وہاں پر. وہ بچہ کہاں گیا؟ وہ بچہ ہم لوگوں کو لگا شاید باہر نکل گیا ہوگا. گیٹ بند تھا. وہ عورت ٹس سے مس ہی نہیں ہو رہی تھی. ہم نے اسے کہا کہ ہماری مدد کر دیں. پھر ایک دفعہ کہا. وہ اٹھی, اس نے اپنا گھونگھٹ نہیں ہٹایا. اس نے کہا کہ کیا چاہیے. ہم نے کہا کہ پانی پینا ہے ٹھنڈا, اور بتا دیں اگر یہاں پر کوئی مکینک ہے تو. اتنے میں وہ جو سامنے کمرے نظر آ رہے تھے, ان میں سے 3 کمروں کے دروازے بند تھے, ایک کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا. اس میں سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی. رونے کی آواز ایسی تھی جیسے کوئی بوڑھی خاتون روتی ہیں. بہت زیادہ عجیب و غریب کرانے کی اور رونے کی آوازیں آ رہی تھیں. وہ اٹھی اور اسی کمرے کے ساتھ ایک اور چھوٹی سی جگہ تھی, شاید کچن ہو, وہاں پر چلی گئی. 2 گلاس پانی کے لے کر آئی. اسٹل اس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا, اور اس نے جو ہاتھ میں پلیٹ ایک پکڑی تھی جس پر گلاس رکھے ہوئے تھے, ہاتھ بھی اس نے اپنے اس طرح سے کور کیے ہوئے تھے کہ ہاتھ نظر نہیں آ رہے تھے. بڑے عجیب و غریب طرح سے کپڑا شاید اوپر کیا ہوا تھا. اس نے ہمیں پانی دیا. ہم لوگوں نے پانی پیا. پانی کا ذائقہ بہت عجیب سا لگ رہا تھا, لیکن پانی تھا ٹھنڈا. ہمیں پیاس لگی تھی, ہم نے پی لیا پانی. جیسے ہی وہ طاہر پانی پی رہا تھا, وہ اٹھا, وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا. میں پانی پی رہا تھا. اس کی نظر پڑی تو سامنے بالکل جو کمرہ بند تھا کہ باہر کی طرف ایک ونڈو بھی تھی. اس ونڈو پر نظر پڑی. اس نے کہا میرے کان میں, جلدی کرو یہاں سے نکلو. وہ جو عورت تھی وہ پلیٹ رکھنے شاید کچن میں گئی, جو بھی وہ باہر نہیں نکلی. جو بچہ ہمیں اندر لے کر آیا تھا اسی کی شکل کے 3 بچے بالکل گیٹ کے درمیان میں کھڑے ہوئے تھے. ایک ہی شکل کے, ایک ہی طرح کے لباس, ایک ہی طرح کی ہائٹ, سیم. ہم لوگ تھوڑے ڈر گئے. اس نے مجھے صرف اتنا کہا یہاں سے جلدی چلو. جیسے ہی ہم لوگ گیٹ کے پاس گئے, وہ عورت کہتی ہے ابھی نہ جاؤ, رک جاؤ, کھانا کھا لو. مجھے اس نے کہا جلدی نکلو یہاں سے. ہم لوگ باہر نکلنا چاہیں, وہ بچے ہمیں باہر نہ نکلنے دیں. ہم نے بڑی مشکل سے سائڈ پر کیا. وہ ایسا لگ رہا تھا ہماری ٹانگیں پکڑ رہے ہیں. ہم لوگ باہر نکلے. ابھی ہم ایک قدم میرا باہر تھا, وہ میرے سے پہلے باہر بھاگ کے نکل گیا. جو ہی میں باہر نکلا, اس نے دوڑ لگا دی جس طرف سے ہم لوگ آئے تھے. وہ اتنا تیز بھاگ رہا تھا, مجھے کہہ رہا تھا یہاں سے جلدی نکلو. جیسے ہی ہم لوگ نکلے, ہم لوگوں کے پیچھے اتنے بچے, 15 سے 20 بچے, ایک ہی شکل کے, ایک ہی حلیے کے, ایک ہی ہائٹ کے. اور ہم لوگوں نے کوئی 7 سے 8 عورتیں دیکھی جو اسی بلڈنگ کی چھت کے اوپر
हम लोगों को खड़ी हुई नजर आई। उनके कद बहुत लंबे थे। हम लोग जिस तरफ से आए थे हम लोग इतना भागे, तकरीबन उनकी चीखों की आवाजें हम तक आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो बच्चे तादाद में बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। वीराने को क्रॉस किया तो उसी जंगल में वापस आ गई, क्योंकि जिस तरफ से आए थे वो रास्ता सामने था। उसने वहां पर जाकर सांस लिया। पीछे से हम लोगों को आवाज आई कि जल्दी वापस आओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। जब हम लोगों ने ये आवाज सुनी, हम लोगों को समझ ही ना आया कि ये कौन बोल रहा है और कौन नहीं बोल रहा। मैंने उससे पूछा ताहिर से कि क्या हुआ था। उसने मुझे ये कहा कि जब वो पानी हम लोगों को पानी देकर किचन में गई है तो मेरे सामने वाले कमरे में नजर पड़ी है, वहां पर खिड़की खोलकर कोई देख रहा था। जब मैंने उसका चेहरा देखा है, वो कोई यंग सी लड़की लग रही थी। उसके माथे के दरमियान में एक आंख थी, होंठ बहुत बड़े बड़े थे और बहुत ब्लैक कलर का उसका चेहरा था, और ऐसा लग रहा था उसका हाथ बढ़ता हुआ बाहर की तरफ आ रहा है। हम लोगों को पता चल गया था कि वो कुछ जिन्नात है। पीछे से खौफनाक आवाजें और चीखों की आवाजें, बच्चों के शोर की आवाजें हम लोगों के करीब आती जा रही थी। हम लोगों ने फिर भागना शुरू कर दिया। हम लोग इतना भागे, इतना भागे, हम लोगों को समझ ही ना आया कि हम लोग आए किधर गए हैं। वो बस पता नहीं, शायद हम लोग गलत जगह पर आ गए थे। इतने में हम लोगों को आदमियों की बोलने की आवाज आई। जैसे ही हम लोग इधर से घूमकर दूसरी तरफ आए तो सामने वो बस थी। अभी बस ठीक हो रही थी। हम लोगों को हाँफता कांपता देखकर उन लोगों ने पूछा कि क्या हुआ है, तुम लोग कहाँ गए थे। हमने सारा माजरा वहां के सारे लोगों को सुना दिया। उस बस में एक वहां का इलाके का आदमी भी था, शायद वो इस इलाके को जानता था, मकामी आदमी था। उसने ये कहा कि तुम लोगों की किस्मत अच्छी है, जिस तरफ से तुम लोग आ रहे हो वहां पर ये जो बिल्डिंग है, ये किसी दौर में एक सरकारी दफ्तर होता था। बहुत पुराने अरसे की बात है। इस बिल्डिंग को बंद हुए भी 100 साल से ऊपर हो गया। यहाँ पर इतना जिन्नात है कि यहाँ पर जिन्नात के खानदान है, वो मुख्तलिफ रूप लेकर इस जंगल में और इस इलाके में घूमते हैं। वो गांव के बाहर का हिस्सा है। वो जो फसलें और खेत खलियान हमने देखे थे, आबादी उससे बहुत आगे थी। हमने उसे सारी बात बताई। उसने कहा कि इस जंगल में भी वो जिन्नात, बल्कि ये जो हमारी बस भी खराब हुई है, हो ना हो इसमें भी जिन्नात का ही मामला है कि जल्दी जल्दी बस रुक गई है। और दोपहर का टाइम है, इस वक्त तो वो बहुत हावी होते हैं, बाहर निकले होते हैं। किस्मत अच्छी है जो तुम लोग वहां से बाहर निकल आए हो, वहां तो कोई जाए तो वो जिंदा छोड़ते ही नहीं है। तभी मुझे ख्याल आया कि मेरी पॉकेट में सूरत यासीन थी, बिल्कुल छोटे साइज की। मैं हमेशा अपनी फ्रंट पॉकेट में अपने पास वो रखता था। एकदम से मुझे ख्याल आया, मेरी नजर पड़ी तो वो मेरी पॉकेट में थी। मैंने बाहर निकाला, चूमा, अल्लाह का शुक्र अदा किया। थोड़ी ही देर के बाद वो मैकेनिक बस को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी बस को क्या हुआ है। उसने कहा कि चलाएं, अब कोशिश करें, शायद चल जाए। ट्राई किया तो बस भी स्टार्ट होगी। हम लोग वहां से निकले, अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये मेरी जिंदगी की ऐसी हैपनिंग थी जो मैं कभी भी नहीं भूल सकता। आज भी जब मैं इस चीज को याद करता हूँ, 17-18 साल पुरानी ये बात है, लेकिन आज भी मुझे ऐसा लगता है जैसे ये कल की बात है। कभी भी किसी जगह पर आप सफर कर रहे हो, रास्ते में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, बस खराब हो जाए, गाड़ी खराब हो जाए, तो कभी भी इधर उधर मत जाया करें, क्योंकि किसी नई जगह पर कौन सा खतरा हो हम लोग नहीं जान सकते। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया राहील आपका, जिसने ये बात बिल्कुल ठीक की है। राहील ने, जिस जगह के बारे में आप लोग जानते ना हो, वहां पर कभी भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। किस जगह पर क्या खतरा हो, किस जगह पर कौन सी गैर मरी मखलूक से इंसान का सामना हो जाए, हम लोग नहीं जानते। अल्लाह से रहम मांगा करें, तौबा किया करें कि अल्लाह हमें ऐसे हादसों से महफूज रखे। बड़े खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिन पर ऐसे हमले हों और वो बच जाते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए ऐसे लोगों को। और ये स्टोरी महज एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, इनमें मैसेज होता है कि जिंदगी में कभी किसी जगह पर कोई ऐसी सिचुएशन आप लोगों के साथ, हम लोगों के साथ हो जाए, तो हमें सब्र से काम लेना चाहिए। सफर में निकलने से पहले सदका देकर निकला करें। आयतल कुर्सी पढ़ के, दुरूद पाक पढ़ के, अपने ऊपर फूंक कर बावजू होकर जाया करें। इंशाल्लाह अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखेगा। लिसनर्स, अपना फीडबैक मुझे जरूर दें। आप लोगों को आज की खौफनाक कहानी कैसी लगी? आप लोग भी अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर। इसके अलावा आप लोग मुझे फेसबुक पर भी, मैसेंजर में भी शेयर कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी। अब आज ईद का तीसरा दिन था। आप लोग मेरी स्टोरी को एंजॉय करें। अब रेगुलर स्टोरीज आएंगी इंशाल्लाह। कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। जहां रहें खुश रहें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी होस्ट नौशीन को दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।